انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل کو قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت فرمائے اور اس کی طرف نظر رحمت فرمائے، تو اس انسان کو دو کام کرنے چاہیے۔ ایک یہ کرنا چاہیے کہ اس کو اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو ختم نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو انسان اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اس انسان کی طرف کل کو قیامت والے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ پھر دوسرا انسان جو اپنے ہمسایوں سے برا سلوک کرتا ہے، اللہ اس انسان کی طرف کل کو قیامت والے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یعنی ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، ہمسایوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، رشتہ داروں سے تعلق کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس اس نے جو میرے ساتھ زیادتی کر کے لہٰذا میرا آنا جانا بند ہے۔ ایک شخص آتا ہے، روایت موجود ہے چھٹے امام کے پاس، کہتا ہے مولا میں اپنے رشتہ داروں سے بنا کے رکھتا ہوں، میں تعلق کو ختم نہیں کرتا، لیکن میرے رشتہ دار اس تعلق کو ختم کر لیتے ہیں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں اگر تمہارے رشتہ دار تم سے تعلق کو ختم کرتے تو کرنے دو، ہونے دو، لیکن تم ان سے تعلق کو ختم نہ کرنا، کیونکہ جو انسان اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو ختم کرتا ہے، اللہ اس انسان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ لہٰذا اس بابرکت مہینے کے صدقے میں ہم سب کو اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو برقرار رکھنا چاہیے اور اپنے ہمسایوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ پھر پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر طولانی ہو، اس کی روزی میں برکت ہو، اس کی موت آسانی سے ہو اور اس کو پیشار قبر سے نجات مل جائے، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اس کی عمر طولانی ہو، موت کے وقت اس کو آسانی ہو اور پیشار قبر سے کوئی انسان بچ جائے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ یہ جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اللہ اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کو اذیت سے اس کی روح نکالی جاتی ہے، اس کو پیشار قبر ہوتا ہے اور اس کے روزی اور رزق کم ہو جاتا ہے۔ روایت آپ نے سنی ہوگی، ایک نوجوان تھا جو جان کلی کے حالت میں تھا، عذاب کی حالت میں تھا، اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، روح پرواز نہیں کر رہی تھی، تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس نوجوان کی ماں کو بلاؤ۔ جب اس عورت کو بلایا گیا تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو، اسی وجہ سے تمہارا بیٹا تکلیف میں ہے، اس کو موت آسانی سے نہیں آ رہی، تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ عورت کہتے نہیں یا رسول اللہ، میرے بیٹے مجھ کو بہت تکلیف دی ہے، بہت اذیت دی ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو پیغمبر نے اپنے صاحب سے فرمایا کہ تم آگ اور بکرے کا انتظام کرو، اس نوجوان کو جلا دیتے ہیں۔ جیسے اس عورت نے سنا تو آگے بڑھ کے کہتے ماں کی محبت کی، کہتے یا رسول اللہ میرے بیٹے کو نہ جلائیں، میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہوں۔ تو جیسے اس ماں نے معاف کیا، ویسے اس نوجوان کی روح آسانی سے پرواز کر گئی۔ یہ جس انسان کے ماں باپ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کو موت میں تکلیف ہوتی ہے، اس کی روزی کم ہوتی ہے، اس کی عمر کم ہوتی ہے، اس کو بشارے کم ہوتا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ دونوں طرفوں کی بات کرتا ہے۔ جو اسلام جو ہے وہ والدین پر کچھ ذمہ داریاں واجب کرتا ہے، فرض کرتا ہے، کچھ ذمہ داریاں وہ ہے جو اولاد پر فرض کرتا ہے۔ یہ تو اولاد کے سلسلے میں یہ روایت کی کہ آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، اس کے سلوک سے پیش آئیں۔ پھر پاک پیغمبر فرماتے ہیں والدین کے سلسلے میں کہ والدین اپنے بچوں سے پیار اور محبت سے پیش آئیں، مہربانی سے پیش آئیں، اور اگر ان سے کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کو ضرور پورا کریں، کیونکہ بچے اپنے والدین کو اپنا رازق سمجھتے ہیں۔ اپنے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں سے شفقت سے پیش ہے، محبت سے پیش ہے۔ ایک اور جگہ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے بچوں سے محبت کر رہا ہے تو وہ اپنے بچوں سے محبت میں مساوات کو جاری رکھے، مساوات کو برقرار رکھے۔ یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک بچے سے زیادہ محبت کرے، دوسرے بچے سے کم محبت کرے۔ اس کا نقصان بھی پیغمبر نے بتایا ہے کہ جو انسان اپنے بچوں کے درمیان محبت میں مساوات کو برقرار نہیں رکھتا، ایک بچے سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایک سے کم محبت کرتا ہے، گویا وہ اپنی اولاد کے درمیان حسد کا بیج بو رہا ہے۔ کل کو وہ اولاد ایک دوسرے کی مخالف ہو جائے گی، دشمن بن جائے گی کہ ابا اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس سے کم محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس مجمع میں اگر جتنے والدین یہاں پہ تشریف فرما ہے، جب بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی تحفہ لے کر جاؤ، جب بھی اپنے بچوں سے پیار کرو تو ان کو برابری کا خیال کرو، ان سارے بچوں کو ایک ساتھ پیار کرو، کسی کو زیادہ کسی کو کم پیار نہ کرو۔ اس بات میں بابا سے بولا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، میری آخرت بھی کامیاب ہو جائے، یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، مجھ کو کوئی ایسا عمل بتائیے۔ تو پیغمبر نے اس انسان سے فرمایا کہ
बोलना छोड़ दो, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, तुम आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। दुनिया की ज़ाहिरी कामयाबी की खातिर इंसान झूठ बोलता है, किसी ओहदे के लिए, किसी और चीज के लिए, किसी अपने ज़ाती फायदे के लिए, दुनिया के फायदे के लिए इंसान झूठ बोलता है। तो ये फायदा कितने दिन चलेगा? 10 साल, 20 साल, ये फायदा खत्म हो जाएगा। तो इसको अकलमंद इंसान नहीं कहता कि जो अपनी दुनियावी फायदे के लिए झूठ बोले। अकलमंद इंसान वो है जो हमेशा सच बोले, ताकि उसकी दुनिया भी आबाद हो, ताकि उसकी आखिरत भी आबाद हो। फिर पाक पैगंबर फरमाते हैं, अल्लाह हर गुनहगार के गुनाहों को माफ फरमा देगा, लेकिन जो इंसान बदअखलाक है, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल नहीं करता। ये अखलाक को बहुत ज्यादा अहमियत कहा मेरे इस्लाम के अंदर। इस्लाम ने कुछ ऐसे तरीके बताए, कुछ ऐसे कवानीन बताए हैं कि जिनसे इंसान जो है अपने अखलाक को बेहतर बना सकता है। और ये जुमला मैंने पहले कहा है कि किसी मजहब में, किसी मसलक में अपने अखलाक को बेहतर बनाने की कोई दुआ नहीं है सिवाय मजहब अहले बैत के। मफातिहुल जिनान के आखिर में एक दुआ है चौथे इमाम से, जिसका नाम है दुआए मकारिमुल अखलाक, यानी अखलाक की पत्तियों को बुलंद करने के लिए किसी मजहब में दुआ नहीं है, लेकिन हमारे मजहब में दुआ है। आप अहले बैत की दुआओं का मुताला कीजिए, जहाँ दुआ की दुआ है, तरबियत की तरबियत है, फलसफे का फलसफा है, इबादत की इबादत है। दुआए मकारिमुल अखलाक में चौथे इमाम इरशाद फरमाते हैं, पालने वाले जिस तरह से मेरी इज्जत मुआशरे में बढ़ती जाए, लोगों में बढ़ती जाए, उसी तरह से मुझको मेरे नफ्स में जलील करता जा। दुनिया मुझको अच्छा कहे, मैं अपने आप को अच्छा न कहूं। जो इंसान बदअखलाक है, अल्लाह उस इंसान की तौबा को कबूल नहीं करता। यदि अख्तराबास नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं, कोई एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं है, लेकिन अख्तराबास की ज़बान इतनी खराब है कि लोग पास बैठना पसंद नहीं करते, तो इस नमाज शब का कोई फायदा नहीं है, इस इबादत का कोई फायदा नहीं है। इबादत का फायदा तब इंसान को होगा जब उसको अपनी ज़बान पे काबू हो, जब उसको अपनी आंखों पे काबू हो, उसको अपने अज़ाव जवारे पे काबू हो, फिर इंसान का एक एक लम्हा जो है वो इबादत के खुदा में गुजर सकता है। लेकिन अगर दरमियान में खुदा नहीं है, मोहम्मद वाले मोहम्मद नहीं है, तो फिर नमाज भी इबादत नहीं है। और अगर इंसान के हर अमल में खुदा की ज़ात शामिल है, तो इंसान की सांस भी इबादत है। अगर खुदा नहीं है तो नमाज भी इबादत नहीं है, रोज़ा भी इबादत नहीं है। तो जो इंसान बदअखलाक होता है, अल्लाह तआला उसकी तौबा को कबूल नहीं फरमाता। और अखलाक के सिलसिले में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुमैनी न बनता अगर खुमैनी हफ्ते में 2 दिन दर्स अखलाक में शिरकत न करता। ये अगर खुमैनी बना है तो खुमैनी ने दर्स अखलाक में शिरकत की है और अपने अखलाक को बेहतर बनाया है। फिर पाक पैगंबर फरमाते हैं, 4 किस्म के गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से अज़ाब आखिरत से पहले अल्लाह दुनिया में देता है। यानी जो इंसान ये 4 गुनाह करता है, अल्लाह तबारक व तआला आखिरत से पहले उसको दुनिया में सजा देता है। नंबर 1, जो इंसान नमाज को तर्क करता है, क़यामत से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में अज़ाब देगा। फिर नंबर 2 पैगंबर फरमाते हैं, जो इंसान अपने वालिदैन को अज़ियत देता है, जो अपने वालिदैन को तकलीफ देता है, अल्लाह उसको क़यामत से पहले अज़ाब में मुब्तला करेगा। नंबर 3 पाक पैगंबर फरमाते हैं, जो इंसान झूठी कसम खाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में अज़ाब करेगा। नंबर 4, जो इंसान किसी मोमिन की ग़ीबत करता है, जो इंसान ग़ीबत करता है, हमारे मुआशरे में ग़ीबत इतनी आम हो चुकी है कि मस्जिद में भी ग़ीबत करते हैं, किसी के हम फातिहा के लिए जाते हैं तो वहाँ भी ग़ीबत करते हैं, अगर मजलिस में बैठे हैं तो वहाँ भी ग़ीबत करते हैं, अगर बैतुल्लाह खाना काबा में है तो वहाँ भी हम ग़ीबत करते हैं। चौक और ये तो आम की रूटीन है, लेकिन हम अल्लाह के घर में बैठकर इबादत करते हैं। और इबादत की कितनी ज़्यादा सज़ा है, पैगंबर फरमाते हैं कि जो इंसान ग़ीबत कर रहा है उसकी जितनी सज़ा है, जो इंसान ग़ीबत सुन रहा है उसकी सज़ा भी उतनी है। यानी जो सज़ा ग़ीबत करने वाले की है वही सज़ा उसकी है जो ग़ीबत सुन रहा है। और ग़ीबत के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मूसा पर वही नाज़िल की। जनाब मूसा से फरमाया, ऐ मूसा, सुनने के बाद मैंने अपने छोटे भाई की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, उसको ज़मीन से बेदखल कर दिया, या मैंने अपनी सगी बहन का हक अदा नहीं किया। नियत ये है कि मौलवी साहब ने कहा था कि जो हज करने जाएगा अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ फरमा देगा। ये रिवायत बिल्कुल ठीक है। जो इंसान हज करेगा या नमाज जुमा अदा करेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, लेकिन अल्लाह अपने गुनाहों को माफ़ फरमाएगा जो हमने अल्लाह के हुक्म को अदा नहीं किया है। लेकिन अगर हमने किसी के हक को दबाया है, किसी पर जुल्म किया है, किसी से ज़्यादती की है, जब तक वो इंसान माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। तो इमाम जाफर सादिक इमाम फरमाते हैं कि एक मोमिन की
ایک مومن ضرورت مند ہے، محتاج ہے، آپ اس کی حاجت کو پورا کر دیں، آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس انسان کو 10 مقبول حجوں سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یعنی ایک انسان نے 10 حج بجا لائے ہیں اور اللہ نے اس کے 10 حجوں کو قبول بھی کر لیا ہے، قبول ہو گئے اس کے حج، لیکن اس نے ایک انسان کی، ایک مومن کی مدد کی ہے، تو یہ مدد کرنے کا ثواب وہ ہے سے زیادہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جب مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اگر کوئی مومن ضرورت مند ہے تو ہم سب کو اس مومن کی مدد کرنی چاہیے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایسے طریقے سے اس کی مدد کرے کہ وہ کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائے، کیونکہ مومن کی بہت زیادہ عزت ہے اللہ کے نزدیک، قرآن کے نزدیک، اسلام کے نزدیک۔ قرآن میں واضح آیت موجود ہے العزت للہ ولرسولہ والمؤمنون، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے اور عزت مومنین کے لیے ہے۔ لہٰذا اگر آپ مومن کی عزت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی حاجت کو پورا کریں گے تو چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ آپ کو 10 مقبول حجوں کے برابر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل کو قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت فرمائے اور اس کی طرف نظر رحمت فرمائے تو اس انسان کو 2 کام کرنے چاہیے۔ ایک یہ کرنا چاہیے کہ اس کو اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو ختم نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو انسان اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو ختم کر دیتا ہے اللہ اس انسان کی طرف کل کو قیامت والے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ پھر دوسرا انسان جو اپنے ہمسایوں سے برا سلوک کرتا ہے اللہ اس انسان کی طرف کل کو قیامت والے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، یعنی ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، ہمسایوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، رشتہ داروں سے تعلق کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس اس نے جو میرے ساتھ زیادتی کر کے لہٰذا میرا آنا جانا بند ہے۔ ایک شخص آتا ہے، روایت موجود ہے چھٹے امام کے پاس، کہتا ہے مولا میں اپنے رشتہ داروں سے بنا کے رکھتا ہوں، میں تعلق کو ختم نہیں کرتا، لیکن میرے رشتہ دار اس تعلق کو ختم کر لیتے ہیں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں اگر تمہارے رشتہ دار تم سے تعلق کو ختم کرتے ہیں تو کرنے دو، ہونے دو، لیکن تم ان سے تعلق کو ختم نہ کرنا، کیونکہ جو انسان اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو ختم کرتا ہے اللہ اس انسان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ لہٰذا اس بابرکت مہینے کے صدقے میں ہم سب کو اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو برقرار رکھنا چاہیے اور اپنے ہمسایوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ پھر پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر طولانی ہو، اس کی روزی میں برکت ہو، اس کی موت آسانی سے ہو اور اس کو پیشمار قبر سے نجات مل جائے، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اس کی عمر طولانی ہو، موت کے وقت اس کو آسانی ہو اور پیشمار قبر سے کوئی انسان بچ جائے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ یہ جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اللہ اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کو اذیت سے اس کی روح نکالی جاتی ہے، اس کو پیشاب قبر ہوتا ہے اور اس کے روزی اور رزق کم ہو جاتا ہے۔ روایت آپ نے سنی ہوگی، ایک نوجوان تھا جو جان کلی کی حالت میں تھا، عذاب کی حالت میں تھا، اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، روح پرواز نہیں کر رہی تھی، تو پیغمبر نے فرمایا اس نوجوان کی ماں کو بلاؤ۔ جب اس عورت کو بلایا گیا تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو، اسی وجہ سے تمہارا بیٹا تکلیف میں ہے، اس کو موت آسانی سے نہیں آ رہی، تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ عورت کہتے نہیں یا رسول اللہ، میرے بیٹے مجھ کو بہت تکلیف دی ہے، بہت اذیت دی ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو پیغمبر نے اپنے صاحب سے فرمایا کہ تم آگ اور بٹے کا انتظام کرو، اس نوجوان کو جلا دیتے ہیں۔ جیسے اس عورت نے سنا تو آگے بڑھ کے کہتے ماں کی محبت کی، کہتے یا رسول اللہ میرے بیٹے کو نہ جلائیں، میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہوں۔ تو جیسے اس ماں نے معاف کیا ویسے اس نوجوان کی روح آسانی سے پرواز کر گئی۔ یہ جس انسان کے ماں باپ اس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو موت میں تکلیف ہوتی ہے، اس کی روزی کم ہوتی ہے، اس کی عمر کم ہوتی ہے، اس کو بشارے کم ہوتا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ دونوں طرفوں کی بات کرتا ہے۔ جو اسلام جو ہے وہ والدین پر کچھ ذمہ داریاں واجب کرتا ہے، فرض کرتا ہے، کچھ ذمہ داریاں وہ ہے جو اولاد پر فرض کرتا ہے۔ یہ تو اولاد کے سلسلے میں یہ روایت ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، اس کے سلوک سے پیش آئیں۔ پھر پاک پیغمبر فرماتے ہیں والدین کے سلسلے میں کہ والدین اپنے بچوں سے پیار اور محبت سے پیش آئیں، مہربانی سے پیش آئیں، اور اگر ان سے کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کو ضرور
برا کریں، کیونکہ بچے اپنے والدین کو اپنا رازق سمجھتے ہیں. اپنے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں سے شفقت سے پیش ہے، محبت سے پیش ہے. ایک اور جگہ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے بچوں سے محبت کر رہا ہے تو وہ اپنے بچوں سے محبت میں مساوات کو جاری رکھے، مساوات کو برقرار رکھے. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک بچے سے زیادہ محبت کرے، دوسرے بچے سے کم محبت کرے. اس کا نقصان بھی پیغمبر نے بتایا ہے کہ جو انسان اپنے بچوں کے درمیان محبت میں مساوات کو برقرار نہیں رکھتا، ایک بچے سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایک سے کم محبت کرتا ہے، گویا وہ اپنی اولاد کے درمیان حسد کا بیج بو رہا ہے. کل کو وہ اولاد ایک دوسرے کی مخالف ہو جائے گی، دشمن بن جائے گی کہ ابا اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس سے کم محبت کرتے ہیں. لہٰذا اس مجمع میں اگر جتنے والدین یہاں پہ تشریف فرما ہے، جب بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی تحفہ لے کر جاؤ، جب بھی اپنے بچوں سے پیار کرو تو ان کو برابری کا خیال کرو. یعنی سارے بچوں کو ایک ساتھ پیار کرو، کسی کو زیادہ کسی کو کم پیار نہ کرو. اس بات میں بابا سے مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، میری آخرت بھی کامیاب ہو جائے. یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جو مجھ کو کوئی ایسا عمل بتائیے. تو پیغمبر نے اس انسان سے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا کی ظاہری کامیابی کی خاطر انسان جھوٹ بولتا ہے، کسی عہدے کے لیے، کسی اور چیز کے لیے، کسی اپنے ذاتی فائدے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے. تو یہ فائدہ کتنے دن چلے گا؟ 10 سال، 20 سال، یہ فائدہ ختم ہو جائے گا. تو اس کو عقل مند انسان نہیں کہتا کہ جو دنیاوی فائدے کے لیے جھوٹ بولے. عقل مند انسان جو ہے جو ہمیشہ سچ بولے تاکہ اس کی دنیا بھی آباد ہو، تاکہ اس کی آخرت بھی آباد ہو. پھر پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ ہر گنہگار کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن جو انسان بد اخلاق ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا. یہ اخلاق کو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اسلام کے اندر. اسلام نے کچھ ایسے طریقے بتائے، کچھ ایسے قوانین بتائے ہیں کہ جن سے انسان جو ہے اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتا ہے. اور یہ جملہ میں نے پہلے کہا ہے کہ کسی مذہب میں، کسی مسلک میں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوئی دعا نہیں ہے سوائے مذہب اہل بیت کے. وفات الجنان کے آخر میں ایک دعا ہے چوتھے امام سے جس کا نام ہے دعائے مکارم الاخلاق. یعنی اخلاق کی قدروں کو بلند کرنے کے لیے کسی مذہب میں دعا نہیں ہے، لیکن ہمارے مذہب میں دعا ہے. آپ اہل بیت کی دعاؤں کا مطالعہ کیجیے، جہاں دعا کی دعا ہے، تربیت کی تربیت ہے، فلسفے کا فلسفہ ہے، عبادت کی عبادت ہے. دعائے مکارم الاخلاق میں چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں پالنے والے جس طرح سے میری عزت معاشرے میں بڑھتی جائے، لوگوں میں بڑھتی جائے، اسی طرح سے مجھ کو میرے نفس میں ذلیل کرتا جا. دنیا مجھ کو اچھا کہے، میں اپنے آپ کو اچھا نہ کہوں. جو انسان بد اخلاق ہے اللہ اس انسان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا. یعنی اقتباس نماز تہجد پڑھتے ہیں، کوئی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہے، لیکن اقتباس کی زبان اتنی خراب ہے کہ لوگ پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو اس نماز شب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عبادت کا فائدہ تب انسان کو ہوگا جب اس کو اپنی زبان پہ قابو ہو، جب اس کو اپنی آنکھوں پہ قابو ہو، اس کو اپنے اعضاء و جوارح پہ قابو ہو. پھر انسان کا ایک ہی لمحہ جو ہے وہ عبادت کے خدا میں گزر سکتا ہے. لیکن اگر درمیان میں خدا نہیں ہے، محمد والے محمد نہیں ہے، تو پھر نماز بھی عبادت نہیں ہے. اور اگر انسان کے ہر عمل میں خدا کی ذات شامل ہے تو انسان کی سانس بھی عبادت ہے. اگر خدا نہیں ہے تو نماز بھی عبادت نہیں ہے، روزہ بھی عبادت نہیں ہے. تو جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا. اور اخلاق کے سلسلے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خمینی نہ بنتا اگر خمینی ہفتے میں 2 دن درس اخلاق میں شرکت نہ کرتا. اگر خمینی بنا ہے تو خمینی نے درس اخلاق میں شرکت کی ہے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنایا ہے. پھر پاک پیغمبر فرماتے ہیں 4 قسم کے گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے عذاب آخرت سے پہلے اللہ دنیا میں دیتا ہے. یعنی جو انسان یہ 4 گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت سے پہلے اس کو دنیا میں سزا دیتا ہے. نمبر 1 جو انسان نماز کو ترک کرتا ہے قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں عذاب دے گا. پھر نمبر 2 پیغمبر فرماتے ہیں جو انسان اپنے والدین کو اذیت دیتا ہے، جو اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے اللہ اس کو قیامت سے پہلے عذاب میں مبتلا کرے گا. نمبر 3 پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں عذاب کرے گا. نمبر 4 جو انسان کسی مومن کی غیبت کرتا ہے
جو انسان غیبت کرتا ہے ہمارے معاشرے میں غیبت اتنی عام ہو چکی ہے کہ مسجد میں بھی غیبت کرتے ہیں، کسی کے یہاں فاتح کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی غیبت کرتے ہیں، اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو وہاں بھی غیبت کرتے ہیں، اگر بیت اللہ خانہ کعبہ میں ہے تو وہاں بھی ہم غیبت کرتے ہیں، چوک اور یہ تو عام کی روٹین ہے، لیکن ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کی کتنی زیادہ سزا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو انسان غیبت کر رہا ہے اس کی جتنی سزا ہے، جو انسان غیبت سن رہا ہے اس کی سزا بھی اتنی ہے، یعنی جو سزا غیبت کرنے والے کی ہے وہی سزا اس کی ہے جو غیبت سن رہا ہے۔ اور غیبت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ پر وحی نازل کی، جناب موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ